بچھائے فرش عزا مجلس امام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ اپنے بیٹے کی صف ماتم بچھا لو فاطمہ، اپنے بیٹے کی صف ماتم بچھا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عزا آنسو بہا لو فاطمہ، آ گیا ماہ عزا آنسو بہا لو فاطمہ۔ ناظرین، اہل بیت ٹی وی کی پیشکش پیام زینب میں آپ کا خادم سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے پیام زینب کی، یعنی عزاداری کی، یعنی فرش عزا کی، بات ہو رہی ہے مرثیے کی، نوحے کی، سوز کی، سلام کی، یعنی جو بھی امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے ان کے غم میں منانے کا جو طریقہ ہے ہمارا عزاداری کی شکل میں، اس رسائی ادب کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم ناظرین آج گفتگو کریں گے مرثیہ خوانی کے حوالے سے، سوز خوانی کے حوالے سے، اور نوحہ خوانی کے حوالے سے، نوحے کے حوالے سے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بڑی اہم ترین شخصیت موجود ہیں، عالمی شہرت یافتہ مرثیہ گو شاعر محترم ڈاکٹر عظیم امروی صاحب۔ ڈاکٹر عظیم امروی صاحب عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ہیں اور اردو ادب میں اپنا ایک اہم مقام رکھتے ہیں، خصوصی طور سے رسائی ادب کے حوالے سے، مرثیے کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ جدید مرثیے میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اور آج کل جو مرثیہ کہنے والے، جدید مرثیہ کہنے والے شعراء ہیں، ان میں آپ بڑی اہم شخصیت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کی مرثیے کے حوالے سے بہت کچھ بڑے اہم ترین شعراء نے اور بڑے اہم ترین لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس میں چاہے وہ جوش ملیح آبادی ہوں، جنہوں نے ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کا پہلا مرثیہ دیکھا تھا اور انہوں نے دعائیں دی تھیں اور یہ کہا تھا کہ مجھے بہت امید نظر آ رہی ہے ڈاکٹر عظیم امروی کے کلام دیکھ کر، تو کہ وہ آگے بھی بہت اچھے شاعر کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اور ان کے علاوہ بھی دیگر اہم ترین شخصیات نے ان کے شاعری کے حوالے سے بڑی گفتگو کی ہے، اور خصوصاً وہ مراثی عظیم ہو یا سلام عظیم ہو یا قصائد عظیم ہو یا منقبت عظیم ہو، ان کے جو شعری مجموعے ہیں وہ بھی تمام اصناف پر الگ الگ شعری مجموعے موجود ہیں۔ مراثی عظیم تو اس میں تقریباً 20-25 مرثیے ہیں اور جلد اول میں اور جلد دوم بھی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کا رسائی ادب کے حوالے سے نثر میں بھی بہت کام ہے، اور ان کے جو مضامین کا بھی مجموعے ہیں اور مسلسل وہ لکھتے رہتے ہیں، وہ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور مختلف رسائل میں بھی ان کو پڑھتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عظیم امروی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ سوز خوانی کیونکہ ہمارے مجلس کا بڑا اہم حصہ ہے اور مرثیہ بڑا اس میں اہم رول ادا کرتا ہے، تو کیونکہ مجلس کا آغاز ہی مرثیے سے ہوتا ہے، سوز خوانی سے ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مرثیہ، ایک تو یہ کہ قدیمی مرثیہ اور جدید مرثیے میں بھی تھوڑا سا فرق ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں، اور مرثیہ کس کس انداز سے پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ سوز خوانی کا انداز ہو چاہے وہ تحت خوانی، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ذرا سا بتائیے، مرثیے کے حوالے سے کچھ اپنے تاثرات ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے۔ اصل میں مرثیہ جو ہے اس کے بھی پیشکش کے دو انداز رہے ہیں، اور ابتدا تو اس کی لہنظی پڑھنے سے ہوئی تھی، جسے ہم مرثیہ خوانی کہتے ہیں، جسے تخت پر پہلے پیش کیا جاتا ہے، اور تنہا کوئی ایک شاعر، ایک شخص نہیں بلکہ اس کے بازو بھی ہوتے ہیں، ایک سر ہوتا ہے، دو بازو ہوتے ہیں، اور اس کے بازوؤں کے علاوہ بھی 2-3 لوگ اور ہوتے ہیں۔ تو
ایک تو وہ انداز ہے، وہ انداز تقریباً ہر جگہ ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ مجلس میں ممبر پر ذاکر جو کچھ بھی پیش کرتا ہے مرثیے کی شکل میں یا تقریر کی شکل میں، اس سے پہلے وہ سوز خوانی ہوتی ہے جس میں ایک سوز پڑھ دیتے ہیں، ایک سلام ہوتا ہے، یا کبھی 2 سوز پڑھ دیے، سلام ایک ہو گیا، اور پھر اصل جو ہے وہ تخت کی پڑھت کی چیز وہ ہے مرثیہ خوانی لحن کے ساتھ۔ وہ مرثیہ جو ہوتا ہے وہ صرف مصائب کے حصہ پڑھا جاتا ہے اس میں، یعنی اگر کسی کا مرثیہ 150 بندوں کا ہے تو آخری بند 5، 7، 10، 15 جتنے بھی پڑھنے والے کو پڑھنے ہیں وہ مصائب کے حصے، یعنی جس میں گریہ ہو، جس میں حزن و ملال ہو، جس میں غم ہو، جس میں شہادت کا بیان ہو، یا جس میں شہادت کے بعد جو ورثہ نے شہیدوں کے بین کیے ہیں میت پر آ کر، میت کے سامنے، میت کو دیکھ کر، وہ بند پڑھے جاتے ہیں اس میں۔ تو مثلا لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفِ اول سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، اب مجھے سب نہیں یاد، مثلا میں نے مثال کے طور پہ یہ بتایا۔ اس قسم کے مرثیے جو ہیں یہ تخت پر پڑھے جاتے ہیں، جسے ہم مرثیہ خوانی کہتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کے انداز بھی ہر جگہ ہر علاقے میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک طریقہ تو لحن سے پڑھنا، سر سے پڑھنا، ترنم سے پڑھنا، ایک آواز کو ویسا بنا کر پڑھنا، یہ تو مرثیہ خوانی ایک ہے۔ اور دوسری چیز ہے مرثیے کو پیش کرنے کا طریقہ، ممبر پر وہ ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں مرثیے کی تحت اللفظ خوانی، یعنی اس میں کوئی سر تال کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ بالکل سپاٹ انداز میں سادگی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں دوسری چیز ایک ضرور ہوتی ہے، اس کی ادائیگی جو ہے اس میں ہلکے سے ڈرامائی عناصر ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے، یعنی تلوار کا ذکر ہے تو تلوار کا ایک انداز نکالنے کا، ہاتھ چلانے کا ذکر کرتا ہے، کوئی اور بات ہے ایسی، پیاس کا ذکر ہے تو ہاتھ کو منہ تک لے آتا ہے پانی کے اشارے کے طور پر، یعنی اشارے شامل کر دیے جائیں کلام کی مناسبت سے۔ یہ مرثیہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے بالکل تحت میں اور چند اشاروں کے ساتھ، یہ تحت اللفظ خوانی کہلاتی ہے۔ اس کے بھی بڑے بڑے استاد ہوئے ہیں، جگہ جگہ استاد ہوئے ہیں، اور اس طرح پڑھتے تھے، جب وہ پڑھتے تھے کہ ممبر سے کہ دلیر آتا ہے، اہل مجلس یہ سمجھتے تھے کہ شعر آتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے یہ اس کیفیت کو بیان کیا کہ پڑھنے والے نے یہ پڑھا کہ میدان میں دلیر آ رہا ہے، تو اس انداز سے پڑھا کہ سننے والے یہ سمجھے کہ جیسے شاید مجلس میں شعر آ گیا۔ آواز کی گھنگھراہٹ، آواز کا زیر و بم، آواز کا اتار چڑھاؤ، آنکھوں کے اشارے، ہاتھ کے اشارے، زانوؤں کے کبھی اشارے، کندھوں کے اشارے، یہ سارے اشارے اس روایتی مرثیے میں جو انیس اور دبیر اور مونس اور اوج اور شمیم وغیرہ وغیرہ نے سینکڑوں شعراء ہوئے ہیں، یہ تحت اللفظ خوانی کا رواج رہا۔ اب اس تحت اللفظ خوانی میں بھی ایک تبدیلی آئی، جب جدید مرثیہ سامنے آیا تو جدید مرثیے میں نہ تو تلوار کی تعریف، نہ اس میں گھوڑے کی تعریف، نہ اس میں ساقی نامہ کہ ساقی کی گفتگو و ساقی کی تعریف، نہ اس میں رزم اور جنگ کے ہاتھ کہ وہ ہاتھ چلایا تو ایسے کاٹا اور ایسے مارا اور ایسے گرا اور یہ ہوا اور یوں اٹھا، یہ سب چیزیں نہیں، نہ اس میں رزم ہے اور نہ اس میں رجز ہے۔ رجز میں بیان کیا جاتا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا پوتا ہوں، میں اس کی اولاد ہوں، میں اس کی نسل سے ہوں، جو ایسا تھا، جو ایسا تھا، جو ایسا تھا، تو ان کا ذکر کرنے میں وہ اشارے اور وہ انداز، وہ سب اب جدید مرثیے میں نہیں ہے۔ چونکہ دیکھیے جدید مرثیے اور قدیم مرثیے میں ایک بنیادی فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ قدیم مرثیہ شہادت کے بیان کا نام تھا اور جدید مرثیہ مقصد شہادت کے بیان کا نام ہے کہ اس شہادت کا مقصد کیا تھا۔ تو یہاں مزاج اور انداز اور فکر اور رجحان چونکہ بدل گیا اور وہ تمام قدیم چیزیں وہ اجزائے مرثیہ جو کہلاتے ہیں وہ رہے ہی نہیں۔ اچھا، اس میں اجزائے مرثیہ میں پہلے تو تشبیب کے حصے میں، یعنی جسے چہرہ کہتے ہیں،
مختلف مضامین ہوتے تھے، صبح کا منظر، شام کا منظر، رات کا منظر، کوئی اور کیفیت، دریا کے منظر نگاری، گل و بلبل کا ذکر وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب کچھ جدید مرثیے میں نہیں ہے۔ جدید مرثیے میں اس کے علاوہ اس کی جگہ سمجھ لیجیے چہرے میں نئے مضامین کو شامل کیا گیا، عصری مسائل، آج کی زندگی، آج کی ضرورت، آج کے وقت کے تقاضے کیا ہیں، آج مثلا اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، آج علم کی کتنی ضرورت ہے، آج بھائی چارے کی کتنی ضرورت ہے، آج کے ہمارے سماج کو ترقی کس طرح دی جائے، اس قسم کے تعمیری موضوعات کو چہرے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور اب جب وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جن کے ساتھ اشارے اور کنائے اور اتار چڑھاؤ زبان کا اور لہجے کا اور آواز کا اور وہ بلند آہنگی اب نہیں رہی، تو اب اس کے پیشکش بالکل سادہ انداز میں ہوتی ہے۔ اب شاعر جو ہے وہ اپنی فکر سے متاثر کر کے سامعین سے داد لیتا ہے۔ پہلے فکر بھی تھی اور فکر کے ساتھ ساتھ ادائیگی جو تھی اس کا بہت بڑا حصہ تھا، بہت بڑا ہاتھ تھا جس سے اس کی مجلس کو کامیاب سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے لوگ بڑے بڑے مشہور ہوئے ہیں کہ راجہ محمود آباد صاحب خود مرثیہ ایسے پڑھتے تھے، راجہ پنڈاول اس طرح پڑھتے تھے، صاحب ان کے کیا کہنے، جنگ پڑھتے تھے تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم میدان جنگ میں ہی ہیں۔ تو ایسے نامی گرامی لوگ ہوتے رہے ہیں۔ آج سادگی کا زمانہ ہے، جدید مرثیے کی ضرورت ہی سادگی ہے، لہذا سادہ انداز میں جدید مرثیہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت عمدہ ہمارے ناظرین کو بتایا کہ مرثیہ یعنی قدیمی مرثیہ اور جدید مرثیے میں کیا فرق ہے، اور مرثیہ کس کس انداز سے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے لحن میں بتایا کہ سوزخانی میں پڑھا جاتا ہے، اور تحت الاسقانی میں جو تحت الاسقاں خصوصی طور سے بڑی تیاریاں کرتے تھے پہلے لوگ کہ مرثیہ کس انداز سے پڑھنا ہے، جوش کا مرثیہ ہے تو کس جوش میں پڑھنا ہے، اور خصوصی طور سے کچھ مرثیے ایسے ہیں جس میں خاص طور سے جنگ کا حال ہے جو تو اس میں جنگ بیان کی ہے، مرثیے میں تلوار کیسے چل رہی ہے، گھوڑا کیسے دوڑ رہا ہے، اور جنگ میں جو آمد ہے وہ کس انداز سے، شاعر جس انداز سے وہ مرثیہ کہتا تھا اسی انداز سے وہ تحت الاسقاں پڑھتے تھے، جیسا کہ ڈاکٹر عظیم امروی صاحب نے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ مرثیہ قدیمی مرثیہ اور جدید مرثیے میں کیا فرق ہے، جدید موضوعات پر جو آج کل شعراء کہہ رہے ہیں، جیسے آپ بھی ہیں اس میں اہم، آپ کے مرثیے بھی میرے نظر سے گزرے ہیں اور اس میں بڑے اچھے اچھے ناظرین مرثیے ہوئے ہیں، جیسے حسین اور قرآن اور حسین، اتحاد موضوع پر بھی ڈاکٹر صاحب کا مرثیہ ہے، وقت پر مرثیہ ہے، امام حسین کربلا کے حوالے سے وقت موضوع ہے اس کا، اور زندگی، حسین اور زندگی، اس پر بھی ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کا مرثیہ ہے۔ تو بڑے اچھے اچھے موضوعات ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کے مراثی کے بھی ہیں، اس پر جب کبھی گفتگو ہوگی تو تفصیل سے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا لحن میں جو مرثیہ خوانی ہوتی ہے، اور خصوص طور سے امروہہ کی مرثیہ خوانی تو بڑی مشہور ہے، تو اس حوالے سے ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ امروہہ میں ہی مرثیہ خوانی کا جو طریقہ ہے تو اس میں کیا کیا اس میں دیکھنے کو ملتا ہے جو مرثیہ خوان اپنے لحن میں پڑھتے ہیں؟ اصل میں سانحۂ کربلا نے تمام فنون لطیفہ کے ارتقاء میں بہت بڑا حصہ لیا ہے اور بہت بڑا ہاتھ ہے واقعہ کربلا کا۔ صرف ادب ہی نہیں کہ ادب اور شاعری کو یا نثر کو سانحۂ کربلا نے ایک خاص رجحان دیا اور اس میں اضافہ کیا اور ترقی کے راستے نکالے، مرثیہ، سوز، سلام وغیرہ یہ سب کہا گیا۔ اس کے علاوہ ہم جس فن کو بھی دیکھیں، وہ فن موسیقی ہو، فن تعمیرات ہو، فن مجسمہ سازی ہو، ان سب میں سانحۂ کربلا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو لحن سے پڑھنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی ترقی اور اس کو بھی ایک نیا انداز جو دیا ہے وہ اس شاعری نے دیا ہے۔ اس شاعری کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ جو سننے والا زیادہ سے زیادہ متاثر ہو اور اس پہ ایک کیفیت طاری ہو۔ تو ہمارے ہاں ہندوستان میں مختلف علاقوں میں الگ الگ انداز سے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، کہیں بہت بے چین ہو کے، بہت بکھر کے، بہت جوش و خروش کے ساتھ، اور اپنے اوپر بھی پڑھنے والے گریہ طاری کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے سامعین کی پھر کیا کیفیت ہوتی۔
اس طرح سے بھی پڑھا جاتا ہے، کہیں سادہ انداز میں پڑھا جاتا ہے، بہت سا وہ سمجھتے ہیں کہ سادگی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس میں تاثیر زیادہ ہے۔ بہرحال یہ بھی اپنا ایک انداز ہے، اور کہیں لمبی دھنوں میں بہت کھینچ کے بہت سر تال کو طول دے کر بھی مرثیہ خوانی اور سوز خوانی کی جاتی ہے۔ تو ہر جگہ کا اپنا ایک الگ وہ ہے، اور جو جس طرح سے پڑھتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ ہم ایسا نہیں کہ کسی کی اہمیت زیادہ ہو کسی کی کم ہو، سب اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ہمارے امروہہ کا جہاں تک سوال ہے، اصل میں امروہہ میں عرض کر دوں تواریخ واسطیہ کے حوالے سے کہ استاد فدا علی ایک لکھنؤ کے بڑے مشہور و معروف سوز خوان ہوئے ہیں، یہ تقریباً 150-200 سال پہلے وہ امروہہ آئے تھے، اور انہوں نے یہاں کے کچھ لوگوں کو سوز خوانی سکھائی تھی کہ لحن سے اس سے بھی پہلے بھی پڑھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ایک خاص انداز سکھایا۔ وہ سوز خوانی جو ہے اس میں پڑھنے کا ایک انداز جو ہے، اس میں اگر چھوٹی بہر بھی ہے مرثیے کی یا سوز کی یا سلام کی، تو وہ اسے پڑھتے اس انداز سے ہیں کہ وہ ایک طویل بہر معلوم ہونے لگتی ہے، یعنی اس طرح کافی اسے کھینچ کے، جس میں اے اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ جس سے ایسے ایک ہائی کسی بھی کیفیت محسوس ہو اور سننے والے پہ گریہ سا بھی طاری ہو۔ تو یہ ہمارے ہاں کی سوز خوانی کی ایک خصوصیت ہے، اور ہم لوگ چونکہ اس کے عادی ہیں، ہم اس میں زیادہ اس سے محظوظ ہوتے ہیں اور ہم پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ حقیقت میں کہ سماجی طور پر جہاں جو جس کا عادی ہے وہ اپنے اسی انداز کو پسند کرتا ہے، لیکن سب انداز اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں، اور ہم ہر جگہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہاں کے سوز خوان لوگ اپنے انداز میں پیش کر کے متاثر کرتے ہیں، اور مجلس پہ بہت بھرپور گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عظیم امروی صاحب، عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین، بہت اچھے شاعر، خصوصاً مرثیہ گو شاعر، رسائی ادب میں جن کا بہت کام ہے، وہ ہم سے اس وقت مخاطب تھے، اور خصوصی طور سے مرثیے کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ جو قدیمی مرثیہ اور جدید مرثیے میں کیا فرق ہے، اور کس کس انداز سے پڑھا جاتا ہے، اور لحن میں کیسے پڑھتے ہیں، تلفظ خوانی میں کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بھی بتائیں کہ نوحے کی کیا تاریخ ہے، اور نوحہ کہنے کے لیے مطلب کیا کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، نوحہ حقیقت میں کیا ہے؟ یعنی تو ہر شخص تھوڑا سا سمجھتا ہے کہ کربلا سے نوحے کی کا تعلق ہے، اور غم کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے شاعری کے ذریعے۔ آپ ذرا سا اس کی وضاحت کر دیجئے ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں ناظرین سماعت فرمائیں ڈاکٹر عظیم امروی صاحب نوحے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جہاں تک نوحے کا سوال ہے تو نوحہ دراصل حزن و ملال، رنج و غم، درد و علم کی ایک خاص کیفیت کے لہجے میں مظلوموں کی سرگزشت اور شہادت کا بیان شاعری کی شکل میں پیش کرنے کا نام ہے۔ اس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ انسان کی فطرت میں غم شامل ہے، غم ہر دور میں انسان کو واسطہ پڑتا رہا ہے، غم سے وہ پڑتا ہے۔ انسان کی جبلت میں دو ہی جذبے اہم ہیں، خوشی اور غم۔ بہرحال غموں میں بھی غم کربلا کائنات کا عظیم ترین غم ہے۔ یوں تو نوحے کی تاریخ کربلا کے سانحے سے بھی بہت پہلے ملتی ہے ہمیں، اور تقریباً آج سے 4,000-4,500 سال پہلے ایک نوحہ سامنے آیا تھا سب سے پہلے۔ بہرحال اس کا مجھے ذکر نہیں کرنا، لیکن کربلا کے بعد یعنی سانحہ کربلا کے بعد نوحے کی صنف وہ عربی ہو یا فارسی ہو یا اردو زبان ہو، اور یا بلکہ ہندی کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں اس میں۔ اس کے معنی جو ہیں وہ شہدائے کربلا کے حال میں، ان کی شہادت کے بیان میں، ان کے اسیروں کی زبانی ان کے شہداء کا ذکر، اور
ایک خاص موقع پر ہم محرم اور چہلم میں یہ ذکر شاعری کی شکل میں کرتے ہیں، یہ دراصل نوحے کے معنی ہمارے ہاں اب یہ ہو گئے ہیں۔ لغوی معنی میں تو نوحے کے معنی اور بھی ہیں، لیکن نوحے کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جس میں کربلا والوں کا غم بیان کیا جائے، کربلا کے اسیروں کا غم بیان کیا جائے، کربلا کے سانحے کا ایک خاص دردناک انداز میں بیان کرنا جو ہے اسے ہی نوحے کہتے ہیں۔ اب اردو میں ابتدا جو اس کی ہے تو ہمیں اردو کا سب سے پہلا شاعر یعنی محمد قلی قطب شاہ کے ہاں بھی یہ ملتا ہے، اور وہ دور وہ تھا کہ جب دراصل نوحے اور مرثیے میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ ایک ہی چیز تھا، یعنی محرم کے موقع پر ایک خاص انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی ایسی نظم جس سے لوگوں پر گریہ طاری ہو، وہ ایک نظم تھی۔ اب وہ نظم وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں، ایک چیز نوحہ بن کے سامنے آئی، ایک چیز مرثیہ ہو گئی۔ رسائیت نوحے میں بلکہ مرثیہ سے زیادہ ہے۔ آج جو ہم مرثیہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اس میں اتنی رسائیت بھی نہیں ہے، مرثیہ کا ایک حصہ رسائیت پر مشتمل ہے، لیکن نوحہ از اول تا آخر رسائیت ہی رسائیت ہے۔ رسائیت کا سب سے اہم ترین نمونہ اگر شاعری میں ہے تو وہ نوحہ ہے۔ تو ہم نوحے کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو یہ نوحہ اردو زبان کی ابتدا سے اس وقت تک سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ مقبول بھی ہے۔ عوامی صنف سخن جو ہے اس میں جو مقبولیت نوحے کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی دوسری چیز کو نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ عوام کے جذبات سے تعلق ہے۔ اس میں کوئی اور چیزیں، دیگر مضامین، دیگر باتیں، اسلامی تاریخ، ائمہ کی تاریخ، ائمہ کے واقعات، ان کے پیغامات، ان کی اور چیزیں اس قسم کی جو تعلیمات سے متعلق ہیں وہ سب چونکہ نہیں ہیں۔ یہ تو صرف درد و غم کی داستان ہے، درد و غم کا بیان ہے، درد و غم کا تذکرہ ہے۔ تو درد ہر انسان کے چونکہ دل میں ہے، کربلا نے ہر انسان کے دل پہ اثر ڈالا ہے، تو ہر انسان کے دل کو نوحہ بھی متاثر کرتا ہے۔ اب قلی قطب شاہ کے بعد دکن میں بھی اس کے بہت شعراء ہوئے، شمالی ہند آیا نوحہ تو یہاں بھی شعراء کی تعداد کم نہیں رہی، لیکن سب سے پہلے بحیثیت نوحہ گو جو شہرت حاصل کی وہ متین نے۔ متین کے نوحے آج بھی جگہ جگہ پڑھے جاتے ہیں، اور مثلا لاچار حسینہ ان کا نوحہ ہے، لاچار حسینہ، بے یار حسینہ، یہ اس زمانے کی زبان ہے۔ اتنا مقبول ہوا کہ شہروں تو شہروں، گاؤں گاؤں یہ پہنچ گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ادبی جو شعراء ہوئے ہیں جن کا ادب میں بڑا مقام ہے، یعنی میر تقی میر نے بھی نوحے کہے ہیں، مرزا سودا نے بھی نوحے کہے ہیں، اور مرزا غالب نے تو فارسی میں بھی بہت نوحے کہے ہیں۔ اردو میں تو نہیں، ان کے کم ہیں بہت، لیکن فارسی میں ان کے نوحوں کی تعداد کافی ہے۔ حد یہ ہے کہ ذوق کے ہاں بھی ہمیں نوحہ ملتا ہے۔ اور پھر انیس و دبیر تو بھائی اہل بیت کے شاعر تھے، بھلے ہی وہ مرثیہ کی حیثیت سے مرثیہ نگار کے طور پر انہوں نے زیادہ شہرت حاصل کی، لیکن میر انیس کے ہاں بھی نوحہ ہے، مرزا دبیر کے ہاں بھی نوحہ ہے۔ اچھا، ان دبیر کے نوحوں کی ایک خصوصیت اور بھی رہی، یہ اتنے عوامی اور اتنے عام فہم اور اتنے سہل تھے کہ ان کے نوحے ہم نے بستی بستی یہ دیکھا ہے کہ اللہ والے فقراء، فقیر، درویش، مانگنے والے گلی کوچوں میں وہ نوحے پڑھتے ہوئے ملتے ہیں، اور اب بھی مل جائیں گے۔ مثلا مرزا دبیر کا ایک نوحہ ہے، کرتی تھی بانو بیاں، شیر جواں مر گیا۔ ایک فقیر ہمارے امروہہ میں بھی ایک ایسے بوڑھا فقیر ہے بیچارہ جو یہ نوحہ پڑھتا ہوا آتا، اور یہ نوحہ پڑھ کے ہی بڑے دردناک لہن میں جو بڑا متاثر کرتا ہے۔ تو نوحہ جو ہے وہ عوام سے، سب سے نیچے کے طبقے سے لے کے، یعنی غریب سے غریب شخص سے لے کے اور درباروں تک میں بھی، بادشاہوں کے ہاں تک بھی متاثر کیا ہے اس نے، اور چھایا رہا ہے، مغلیہ دور میں بھی، اس کے بعد کے دور میں بھی۔ اور اب متین کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں انیس اور دبیر اور میر تقی میر اور سودا وغیرہ کے بعد، نوحے میں ایک انقلاب آیا،
اور وہ انقلاب جو تھا اس میں سب سے بڑا ہاتھ رہا علامہ نجم آفندی کا۔ نجم آفندی نوحے کے ایک ایسے شاعر کہ جنہوں نے نوحے میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ وہ نوحہ جو رلاتا تھا، وہ نوحہ جو تڑپاتا تھا، وہ نوحہ جو بے چین کرتا تھا اور بے ساختہ آنکھوں میں اشک آ جاتے تھے، انہوں نے اس نوحے میں ایک تبلیغی رجحان پیدا کر دیا، اور انہوں نے مثلاً کہا کہ دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، اور یہی نہیں اور بھی ان کے نوحے ہیں۔ تو نوحے کو تبلیغ کا آرگن بنانے والی شخصیت اور شاعر جو ہیں وہ ہمارے ہاں نجم آفندی رہے ہیں۔ اچھا، نجم آفندی کے علاوہ بھی فضل نقوی پہ آ جائیے، مثلا لکھنؤ کے شعراء میں، جنہوں نے تمام عمر نوحے کہے ہیں، اور 50 سے زیادہ ان کے مجموعے نوحوں کے آئے ہیں۔ ہر سال محرم کی چاند رات سے پہلے ان کے نوحوں کا مجموعہ آ جاتا تھا، اور ان کی جو انجمنیں پڑھتی تھیں، جو صاحب بیاض ہوتے تھے، وہ ان کے ذریعے منظر عام پہ آتے تھے، پڑھے بھی جاتے تھے، کتاب بھی چھپتی تھی۔ فضل نقوی نے ایک اسلوب دینے کی کوشش کی۔ تبلیغ تو نجم آفندی کے ہاں ہے، لیکن ایک ادبی رجحان کے ساتھ اور ایک نیا پن پیدا کرنے کی، ایک جدت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کا بڑا مشہور نوحہ ہے اسلام کی حیات شہادت ہے حسین، کلمہ نبی کا تیری بدولت ہے حسین، کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش، کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش، اب دو جہاں پر تیری حکومت ہے حسین۔ اب دیکھیے، اس میں صرف غم کی بات نہیں ہے، خنجر کی کشمکش بتا کے غم کا تو اظہار کر دیا، لیکن اب دو جہاں پر تیری حکومت ہے حسین، اس میں یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ آخر میں خنجر کی کشمکش کے بعد امام حسین کامیابی آپ کو ملی، دنیا میں نام آپ کا باقی ہے، چرچا آپ کا ہے، ذکر آپ کا ہے، رہنمائی آپ نے کی، راستہ آپ نے دکھایا۔ تو نوحے میں غم و علم کے ساتھ ساتھ کچھ ساتھ میں پیغام اور کچھ ادبی رجحان اور ادبی لب و لہجہ دینے میں فضل نقوی، اسی لیے وہ حسینی شاعر کہلائے، حسینی شاعر انہیں خطاب ملا تھا اور حسینی شاعر کہلاتے تھے فضل نقوی۔ اچھا، اب فضل نقوی کے بعد بھی دکن میں علامہ باقر امانت خانی ہوئے، بہت ان کے نوحوں کو مقبولیت ہوئی، اور ہمارے امروہہ میں بھی شمیم امروہوی نے بھی اپنے دور میں بہت نوحے کہے۔ اس کے علاوہ بھی عصر حاضر میں تو نوحہ گوئی کا ایک سلسلہ اور رجحان اتنا بڑھ گیا ہے، اور ماتمی انجمنوں نے اتنا اسے ارتقائی شکل اور ترقی دے کر اس منزل پر پہنچا دیا ہے، اور یہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے گھر گھر پہنچ چکے ہیں، اور نوحہ پڑھنے کے انداز اور نوحہ پڑھنے والے بھی اس دور میں بہت زیادہ ہی سامنے آئے ہیں، اور نوحہ ایک آفاقی چیز بن گیا ہے۔ پورے عالم پر، پورے کرۂ ارض پر، پوری فضاؤں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں تقریباً 2 مہینے نوحہ خوانی چھائی رہتی ہے، وہ چاہے بڑا شہر ہو کوئی، یا چھوٹی بستیاں ہوں، یا بالکل دیہات ہوں، جگہ جگہ انجمنیں ہیں، اور جگہ جگہ جو شعراء ہیں، میں سمجھتا ہوں زیادہ تر وہ شعراء ان ایام اعزاں میں نوحہ کہتے ہیں یا سلام کہتے ہیں۔ بہرحال نوحے کی ترقی جو ہے وہ ادبی اعتبار سے تو آپ اسے اتنا زیادہ نہ دیکھیں، ادب تو ہے اس میں، لیکن وہ صرف ادب پارا نہیں ہے، اس کا مقصد رونا ہے اور رولانا ہے۔ اس حیثیت سے اس میں مسلسل ترقی ہے، اس میں انسانی سچے جذبات پائے جاتے ہیں، سچی کیفیات پائی جاتی ہیں، رشتوں کی مناسبت سے اس میں اظہار ہے، میت پر جو فطری انداز بیان کرنے کا ہوتا ہے وہ ان میں پایا جاتا ہے۔ تو نوحہ ہمارا خدا کا شکر ہے آج بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، اور انشاءاللہ گامزن رہے گا، اور یہ نوحہ خوانی ذکر حسین، ذکر کربلا، ذکر شہدائے کربلا کو اسی طرح عالمی سطح پر پھیلاتا رہے گا، پہنچتا رہے گا، اور ہماری یہ عزاداری انشاءاللہ جس کا وعدہ خاتون جنت نے کیا ہے اور فرمایا ہے، جس کے سلسلے میں مرسل اعظم نے کہا تھا کہ لوگ ہوں گے جو ذکر حسین کریں گے،
جب ان کی بیٹی نے یہ سوال کیا کہ بابا میرے بچے پہ رونے والا کون ہوگا، تو یہ وہ وعدے اور وہ گفتگو اور وہ باتیں پوری ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ نوحہ یقیناً شہداء کے ذکر پر مشتمل ہے، لیکن زندہ جاوید صنف ہے اور صنف رہے گا۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عظیم امروی صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، اور انہوں نے نوحے کے حوالے سے بھی ہمارے کافی کچھ بتایا اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ ہم چاہیں گے کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کیونکہ خود بہت اچھے شاعر ہیں، اور نہ صرف وہ مرثیہ کہتے ہیں، یہ سلام یا مختلف اصناف میں مسلسل آپ کلام کہتے رہتے ہیں، تو آپ نوحے کے حوالے سے بھی آپ کی ایک پہچان ہے، اور آپ کے کئی شعری مجموعے نوحوں کے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کوئی اپنا ایک نوحہ ضرور ہمارے ناظرین کو سنائیں، تو سماعت فرمائیں ناظرین۔ جہاں تک میری نوحہ گوئی کا سوال ہے تو میں عرض کر دوں کہ میں نے تو ابتدا سے نوحے کہے، اور اس میں میری ہمت افزائی کرنے میں ایک تو میرے تائزاد بھائی حضور الحسن صاحب، چونکہ وہ صاحب بیاض تھے، ان کا ہاتھ رہا، پھر ان کے بعد دوسرے بھائی شہول الحسن صاحب، یہ لوگ نوحے پڑھتے تھے، وہ مجھ سے کہتے تھے، پھر میرے چھوٹے بھائی نعیم حیدر، اور نعیم حیدر کے بعد ماشاءاللہ سلیم امروہی جو ہیں اس وقت، وہ نوحہ پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کی فرمائش پر بھی میں نے نوحے کہے، اور ایک میرے ماموں نواب انتقام علی خان صاحب، انہوں نے بھی میری نوحہ گوئی کو کافی یعنی بڑھاوا دیا اور میری ہمت افزائی کی۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ سن 70 میں اور 70 سے پہلے جو میں نے نوحے کہے تھے، وہ میرے نوحوں کی بیاض حدیث غم شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر میری دوسری بیاض سن 75 کے آس پاس، یعنی یہ سب باتیں 45 50 55 سال پہلے کی ہیں، تحریک نینوا عنوان سے۔ تو یہ میری 2 بیاضیں تو اس وقت شامل ہوئی تھیں۔ اس کے بعد میرے نوحے میری اور کتابوں میں جستہ جستہ شائع ہوتے رہے، تو اس طرح میرا تعلق بہت رہا۔ اب ایک نوحے کے چند شعر پیش کیے دیتا ہوں۔ اصل میں کربلا کے شہداء کے سلسلے میں جتنی نوحہ گوئی ہوئی ہے، اس میں نجم افندی صاحب کے ہاں تو ایک خصوصیت یہ ملتی ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی زبان سے کہا ہے، کسی شہید کے زبانی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اور دیگر لوگوں کے ہاں شہداء کے زبانی بھی ملتا ہے کہ بانو نے کہا، یہ نہ ہو اور اکبر نے پکارا، اور بابا یہ کہا، اور جناب زینب نے یہ فرمایا، اس قسم کی۔ میں نے ایک نوحہ کہنے کی کوشش جو کی وہ اس طرح کی کہ نہ شہداء کی زبانی، نہ شاعر کی اپنی زبانی، بلکہ جو ایک وہ کیفیت تاریخ ہوتی ہے اس سے، اس کی کے اثرات اور چیزوں پر کیا ہیں باقی پر، اس قسم کا یہ مزاج و یہ رجحان رکھا۔ بہرحال پیش کر رہا ہوں کچھ شعر کہ کربلا والوں پر ہر اہل نظر روتا رہا، کربلا والوں پر ہر اہل نظر روتا رہا، جو بشر بھی تھا جہاں میں دیدہ ور روتا رہا، جو بشر بھی تھا جہاں میں دیدہ ور روتا رہا، تشنگی پر صبح سے رویا ہے سورج شام تک، تشنگی پر صبح سے رویا ہے سورج شام تک، بے کسی پر رات جب آئی قمر روتا رہا، بے کسی پر رات جب آئی قمر روتا رہا، اور دین کو تو مسکراہٹ اور صحت بخش دی، دین کو تو مسکراہٹ اور صحت بخش دی، چارہ سازی کر کے چاہے چارہ گر روتا رہا، چارہ سازی کر کے چاہے چارہ گر روتا رہا، اس ثانیہ زہرا نے بنیاد ازا رکھی جہاں، ثانیہ زہرا نے بنیاد ازا رکھی جہاں، رونے والے تو گئے لیکن وہ گھر روتا رہا، رونے والے تو گئے لیکن وہ گھر روتا رہا، اور چھوڑ کر مقتل میں لاشیں کربلا سے جب چلے، چھوڑ کر مقتل سے لاشیں کربلا سے جب چلے، خود مسافر ہی نہیں عزم سفر روتا رہا، خود مسافر ہی نہیں عزم سفر روتا رہا،
روتے روتے خشک آنکھیں تو اسیروں کی ہوئی، روتے روتے خشک آنکھیں تو اسیروں کی ہوئیں، پھر بھی دل روتا رہا ان کا جگر روتا رہا، پھر بھی دل روتا رہا ان کا جگر روتا رہا۔ اور لے کے نیزے پر چلے جس کو دیارے ظلم سے، لے کے نیزے پر چلے جس کو دیارے ظلم سے، دیکھ کر بہنوں کو ننگے سر وہ سر روتا رہا، دیکھ کر بہنوں کو ننگے سر وہ سر روتا رہا۔ اور قافلہ پیاسوں کا جس بستی سے گزرا ہے وہاں، قافلہ پیاسوں کا جس بستی سے گزرا ہے وہاں ایسا غم چھایا کہ وہ پورا نگر روتا رہا، ایسا غم چھایا کہ وہ پورا نگر روتا رہا۔ آسماں رویا زمیں روئی جہاں رویا عظیم، مقطع ہے کہ آسماں رویا زمیں روئی جہاں رویا عظیم، کربلا والوں پر ہر ایک خشک و تر روتا رہا، کربلا والوں پر ہر ایک خشک و تر روتا رہا۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب، اور انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی مرثیے کے حوالے سے بھی، اور مرثیہ لحن میں کیسے پڑھا جاتا ہے، تحت لفظ کیسے پڑھا جاتا ہے، اور اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، قدیمی مرثیہ کیسے کہا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، جدید مرثیہ کیسے کہا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، نوحے کے حوالے سے بھی گفتگو کی، نوحے کی تاریخ بتائی، اور نوحے میں بھی کس کس انداز سے شعراء کہہ رہے ہیں نوحہ، اور اپنا بھی ایک خوبصورت نوحہ ہمارے درخواست پر انہوں نے سنایا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے آج کے اس پروگرام میں پیام زینب میں شرکت فرمائی ہماری درخواست پر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ اہل بیت ٹی وی کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر میں، تو آپ کے کیا خیالات ہیں، ذرا سا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے۔ جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا کا سلسلہ تیزی سے آگے بڑھا ہے تو اس میں کئی چینل رہے ہیں ویسے تو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ممتاز خدمات ہیں اور نمایاں خدمات ہیں اور اعلیٰ سطح پر جو خدمات ہیں وہ اہل بیت ٹی وی کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، اور قابل ستائش اور قابل قدر خدمات اہل بیت ٹی وی کی ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو اہل بیت ٹی وی کے چونکہ نمائندے اور سربراہ اور ذمہ دار سب کچھ جو ہیں سلیم امروہوی ہیں، یہ مسلسل یہ کرتے رہتے ہیں، اور نئے سے نیا پروگرام، نئے سے نئے انداز میں ہر موقع پہ تاریخ کی مناسبت سے، جب جس موقع پہ جیسی تاریخ جو ہے وہ چاہے خوشی کی ہو، ولادت کی ہو، شہادت کی ہو، اس مناسبت سے یہ ماشاءاللہ دیتے رہتے ہیں۔ میری اہل بیت ٹی وی کے سلسلے میں بھی نیک خواہشات ہیں، دلی دعائیں ہیں، اور برادرم سلیم امروہوی کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار انہیں ان خدمات کے سلسلے میں اجر بھی عطا کرے، اور ان کی ان خدمات کو ترقی بھی حاصل ہوتی رہے مسلسل۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی محبت ہے۔ بہرحال ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری دعا میں شریک ہوں کہ پروردگار ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کو تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور انہیں لمبی عمر اچھی صحت کے ساتھ عطا کرے۔ ناظرین، اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم مزید اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ ناظرین، انشاءاللہ کل یعنی اگلے پیام زینب کے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے اس خادم سلیم امروہوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔